اب وہ اس کی کچھ تفصیلات آ رہی ہیں کہ انسان نے اگر متقی بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل سے مال کی لالچ کو نکال دے۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی لالچ جو انسان کے اندر ہے وہ حرام مال، اور حرام مال میں سب سے بدترین حرام وہ سود ہے۔ سب سے بدترین حرام، کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ شرعی حکم ہے اور مقصود ہے۔ انسان کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھے، حسد یہ ہے کہ انسان کے اندر جلن ہوتی ہے کہ اللہ سے چھین لے، یہ حسد ہے۔ لیکن مشارعت یہ ہے کہ کسی کو کرتا ہوا دیکھا، یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، یہ ایسا ہے تو میں اس سے بہتر کیوں نہ بنوں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے میں نے حدیث سنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مسلمانوں نے غالب ہونا ہے۔ اگر پورے مسلمان بے ایمان ہوں گے یا ایمان میں کمزوری ہوگی، اسی اعتبار سے ان کے غلبے میں بھی کمزوری ہوگی، اور اسی اعتبار سے وہ وہن اور حزن کا شکار ہوں گے، کمزوری کا اور غموں کا شکار ہوں گے، اور اسی وجہ سے ان پر ان کا دشمن کافر غالب آتا رہے گا۔ پھر اللہ نے ایک اور انداز سے تسلی دی۔ یہ ساری تسلیاں اللہ کی طرف سے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وقتی طور پہ، عقوبہ، سزا جس کو کہتے ہیں، یا پھر انسان کے لیے وہ تطہیر کا باعث ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کرتی ہے۔ انبیاء کے لیے جو ابتلاات تھیں، وہ ابتلاات تھیں، پریشانیاں، مصائب، وہ ان کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 130۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود کو، اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑا چڑھا کر، کئی گنا اضافے کے ساتھ ڈبل کر کے سود کو نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا غزوہ بدر کا تذکرہ تمہید کے طور پر تھا، اصل مقصود اس پوری صورت کا آگے غزوہ احد ہے، اور آگے بھی غزوہ احد کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ یہاں پر درمیان میں اس سود کی آیت کا تعلق ہے، اور اس کے 2-3 آیات کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کے آخر میں جب یہ غزوہ احد کا اختتام ہوگا، وہاں پر پھر انفاق کی بات آئے گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خاص طور پر مصائب میں یا اللہ کی خاص مدد حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اس خرچ کرنے کے لیے انسان کو، مال خرچ کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنا پڑے گا، اور یہ مال کی محبت کا سب سے جو ہائیسٹ اور پیک معاملہ ہے وہ ہے سود، جس میں بیٹھے بٹھائے انسان کئی گنا اضافے کے ساتھ کماتا رہتا ہے، جو آپ سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں۔ البتہ اس آیت میں ایک خاص نوعیت ہے، اور وہ ہے کہ لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، ڈبل، کئی گنا بڑھا کر۔ اس کا معنی نہیں ہے کہ سود اس وقت حرام ہے جب وہ ڈبل ہو جائے، مطلب 100 کے اگر آپ 200 لے رہے ہیں تو سود حرام ہے، 100 کے 110 لے رہے ہیں تو سود حلال ہے، کیونکہ وہ ڈبل نہیں ہوا۔ سود کی تعریف، سود کی وضاحت تو آپ سورہ بقرہ میں ساری تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آ گئے ہیں۔ اس کو یہاں پر کہتے ہیں بیان الحال، بیان الواقعہ، جو سچویشن اس وقت رائج تھی، جو معاملات اس وقت چل رہے تھے ان کے معاشرے میں دور جاہلیت سے، وہ یہی تھے کہ وہ سود ایک دفعہ کسی پر لگ گیا تو وہ اصل رقم سے کئی گنا زیادہ ادا کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو یہ پچھلے دنوں میرے سامنے 2 واقعے آئے، 2 قصے آئے۔ ایک کرسچن تھا، اس نے سود پر قرضہ لیا ہوا تھا کسی سے سراب گوٹ پہ، صرف آئی ڈی کارڈ کی رکھوا کر، اس کی کاپی دے کر 2 لاکھ روپے اس نے قرضہ لیا تھا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ 50,000 روپے ماہانہ آپ 5,000 روپے سود ادا کریں گے۔ اس نے 2 لاکھ لیے، وہ ماہانہ 20,000 روپے ادا کرنے پر مجبور تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، شرط دوسری یہ تھی کہ جب آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے تو پورا کا پورا اکٹھا 2 لاکھ روپے ہی ادا ہوگا،
ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بیچ میں 50,000 روپے 25,000 روپے ادا کر کے اپنا قرضہ کم کروا کے سود کم کروا لیا. آپ 2 لاکھ روپے جس دن لا دیں گے اس دن آپ کا سود ختم ہو گیا, قرضہ ختم ہو گیا. 2 لاکھ روپے نہیں لائے تو ہر مہینے آپ نے 20,000 روپے اس آدمی کو دینے ہیں, اور وہ آدمی یہ بتاتا ہے کہ کسی مجبوری سے اس نے لیے تھے. یہ 2 لاکھ روپے جو میں نے لیے تھے اب تک میں کوئی 5-6 لاکھ روپے بھر چکا ہوں, اور ابھی بھی میرا قرضہ اترا ہی نہیں ہے, میں ابھی بھی مقروض ہوں. جب میں قرضہ اتارنے پر آؤں گا تو اکٹھے 2 لاکھ روپے بھروں گا. یہ ایک کیس یہ آیا, ایک اور کیس سیم یہی آیا, انہوں نے بھی اسی طرح کسی سے قرضہ لیا تھا, اور وہ یہی بالکل بیان یہی سچویشن تھی, یہی تفصیل تھی, اور یہی اضعاف مضاعفہ, کئی گنا بڑا چڑھا کر سود مت کھاؤ, یہ حرام خوری ہے, یہ اللہ سے جنگ ہے, اور یہ تقوی کے منافی ہے. آپ نے جو صبر اور تقوی کی جو گفتگو پڑھی ہے, اب وہ اس کی کچھ تفصیلات آ رہی ہیں کہ انسان نے اگر متقی بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل سے مال کی لالچ کو نکال دے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی لالچ جو انسان کے اندر ہے وہ حرام مال, اور حرام مال میں سب سے بدترین حرام وہ سود ہے, سب سے بدترین حرام, کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اور جو آدمی اللہ کے ساتھ لڑ کر پھر اللہ کے لیے لڑنے نکلتا ہے, ناممکن ہے کہ وہ جنگ جیت سکے, ناممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے. اس لیے سود کو قطعی طور پر اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال دو. متقی آدمی ایسا نہیں ہوتا. واتقوا النار التی, اسی نے آگے اگلی آیت میں ہے واتقوا اللہ, آیت کا اگلا حصہ ہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو, کامیاب ہو سکو, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اپنی جنگوں میں بھی, اپنے دنیا کے ہر میدان میں. کامیابی اسی صورت میں ہے کہ جب انسان حرام کو چھوڑ دیتا ہے. واتقوا النار التی, اور بچو اس آگ سے, النار آگ, التی وہ آگ, اعدت للکافرین جو تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سود خور جہنم میں جائے گا, اللہ سے جنگ کرنے والا جہنم میں جائے گا. اس آگ سے اگر بچنا ہے تو اس سود کو تمہیں چھوڑنا ہے. نمبر دوسری بات اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہنم تیار کی جا چکی ہے. آگے اگلی آیت میں 2 آیات کے بعد یہ آئے گا کہ جنت بھی تیار کی جا چکی ہے. یہ دونوں چیزیں, جنت اور جہنم تیار ہیں, مطلب بنا دی گئی ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں, اور انہی جنت اور جہنم کے حوالے سے کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. تو انسان کو اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحمت کا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو من وعن تسلیم کرنا ہے, بغیر کسی چون چرا کے ایسا کیوں کیا جائے. یہ ایک تمہیدی آیت ہے. آگے آپ انشاءاللہ سورہ بقرہ غزوہ احد کے جب تفصیلی احوال آئیں گے آگے چل کے صورت میں, تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس معاملے میں خاص طور پر ایسے موقعوں پر کتنی ضروری ہوتی ہے, اور اس سے اللہ کی رحمت کس طریقے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں غزوہ احد کی تفاصیل آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک تھوڑا سا ہزیمت کا سامنا ہوا تھا, لیکن وہ جنگ ہارے نہیں تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد مسلمان ہار گئے تھے, تو غزوہ احد مسلمان ہارے یوں نہیں تھے, کیونکہ مشرکین آئے تھے مدینہ کو ختم کرنے, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, یہ ان کا ہدف تھا. انہوں نے آ کر مدینہ پر حملہ کیا. سٹارٹنگ میں ان کو پریشانی کا سامنا ہوا, ان کو شکست کا سامنا ہوا. بعد میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو 50 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعینات کیا تھا, ان کا آپس کا اختلاف ہوا, 40 نیچے اتر آئے, اور عبداللہ ابن جبیر کی قیادت تھی, 10 اوپر رہے, اور پھر پیچھے سے حملہ ہوا. پھر مسلمانوں کے تقریباً 70 کے قریب صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. وہ سب فوائد آگے آ رہے ہیں. تو وہ یہ جو اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنی ہمت کو سمیٹا, اور پھر دوبارہ ان پہ حملہ کیا, اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا. وہ بھاگے کیسے, وہ بھی ایک مزیدار ایک معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا, مشرکین کے ساتھ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہو گئے غزوہ حمراء بن الاسد, یہ غزوہ اسلام سے جو غزوہ احد کے فوراً بعد ہے, اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کہ دوبارہ ان کے لیے متعلق افواہی کہ یہ اکٹھے ہو کر دوبارہ احد سے بھاگتے کے ساتھ ہی دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے. تو اللہ کی رحمت اسی صورت میں آتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بات مانی جائے. یہ بات ایک ہی ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہی ہوگی. دوسرا ایک مسئلہ قابل غور ہے, اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ساتھ لینا.
ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے نبی جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، قل ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ اللہ کے ساتھ اس مقام پر نہیں لے سکتے، اور اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایک ساتھ ہے، ایک ہی لفظ میں ہے، واو عاطفہ کے ساتھ، ایک ہی مقام میں ہے۔ مقام تو خیر الگ الگ ہے، لیکن یہاں اطاعت کے حوالے سے مقام ایک ہے، کیونکہ میں جو رسول فقط اطاع اللہ، ہمیں اللہ کی اطاعت ہم کریں گی کیسے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا اللہ کا آرڈر ہے جس کو ہم نے ماننا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا حقیقت میں اللہ کی ماننا ہے۔ امور شرعیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا نام عام طور پہ ساتھ ساتھ آتا ہے۔ جو شرعی معاملات ہیں، شرعی احکامات ہیں، ان میں جیسے صحابہ اکرام فرماتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، لیکن جو امور کونیہ ہے، جو کائنات کا سسٹم ہے، ماشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کسی کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، کسی کا آپ نے فضل بیان کرنا ہے، کسی کا بھی کرنا ہے، اس کسی میں سب سے سر فہرست تو حقیقت میں اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے فضل اور شکریہ بیان کیا جائے گا، اور پھر اگر کسی کا کرنا ہے تو وہ اور کے ساتھ نہیں ہوگا کہ اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ برابری درست نہیں ہے، پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ بعد کے ہیں، ان کا تو کوئی فضل نہیں ہے، ان کا فضل حقیقت میں اللہ کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے ان کو واسطہ اور ذریعہ بنایا، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں کہ جو ذریعہ بن جائے انسان اس کا بھی شکریہ ادا کرے، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرے، تو اللہ کے بعد پھر کہہ کر شکریہ انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے ادب کے حوالے سے یہ بڑی اہم ایک بات ہے کہ انسان اللہ کا ادب کس انداز میں کرے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، متقی کون ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، جو آپ پیچھے پڑھتے آئے ہیں، صبر اور تقوی۔ متقی وہ ہے، وَسَارِعُوا، مسارعت کرو، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے تیز سپیڈ میں بڑھنا، جلدی کرنا۔ مسابقہ بھی ایک لفظ قرآن مجید میں سورہ حدید میں 27 پارے میں بیان ہوا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں مسابقت کے الفاظ ہیں۔ مسابقہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے ریس لگانا، آگے بڑھنا، اور مسارعت ہے ایک دوسرے سے جلدی کرنا۔ کس چیز میں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، یہ شرعی حکم ہے اور مقصود ہے۔ انسان کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھے، حسد یہ ہے کہ انسان کے اندر جلن ہوتی ہے کہ اللہ سے چھین لے، یہ حسد ہے، لیکن مسارعت یہ ہے کہ کسی کو کرتا ہوا دیکھا، یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، یہ ایسا ہے تو میں اس سے بہتر کیوں نہ بنوں۔ جیسے غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ امیر ہیں، نماز روزہ یہ سب ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ صدقات کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے، ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتایا، اور وہ ذکر کیا تھا؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، نماز کے بعد پڑھو گے تم ان سے افضل ہو جاؤ گے۔ پھر کچھ دن بعد اللہ کے نبی، یہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہ اللہ کا فضل ہے، اب یہ ایک ریس ہے، اس میں کہاں تک انسان جس کو جو چیز مل گئی وہ آگے لے کے بڑھ جائے اور جیت جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ متقی وہ ہوتا ہے جو جلدی کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی میں سامنے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو یہ بھاگتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ فرنٹ پہ آ کے، جہاد کا موقع ہوگا فرنٹ پہ آ کے، صدقات کا موقع ہوگا فرنٹ پہ آ کے، کسی کی خدمت کا کوئی موقع ہوگا فرنٹ پہ آ کے، سامنے سامنے یہ فرنٹ لائن والا مومن ہوتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تو جلدی کرو دو چیزوں کی طرف، ایک ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور معافی، اور دوسری ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، دوسری ہے جنت۔ اس کو جو اہل علم ایک اصول بیان کرتے ہیں، التخلیہ قبل التحلیہ، التخلیہ قبل التحلیہ، انسان پہلے نہاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اپنے جسم کو دھوتا ہے، اس کے بعد اچھے خوبصورت کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے۔ گندے جسم پر انسان صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتا، پہلے معافی گناہوں کی ہوگی، یہ گندگی اپنے آپ سے دھو، پھر جنت کی داخلے کی کوشش کرو۔ اس لیے پہلے زوال ہے پھر حصول ہے، پہلے گندگی کو، گناہوں کو صاف کرنا ہے، پھر جنت کا حصول۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ انسان کے ہونے چاہیے، لیکن پہلے یہ اور بعد میں یہ، اور ان دونوں کاموں میں انسان کو آگے آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنے رب کی طرف سے مغفرت و جنتن، اور جنت عرضھا، جس جنت کا عرض عرض و جنتن عرضھا السماوات، وہ جنت جس کا عرض سماوات اور ارض ہے، سارے آسمان اور زمین۔ عرض
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. چوڑائی کو بولتے ہیں عربی میں بھی، چوڑائی لمبائی کے مقابلے میں. ایک جیسے ایک روم ہے تو اس کی ایک لمبائی ہے اور ایک چوڑائی ہے. یہ اس کا ایک عربی میں معنی ہے، عربی زبان میں جو مطلقاً رقبے کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کا ٹوٹل رقبہ اتنا ہے. تو جنت کی چوڑائی کہہ لیں یا جنت کا ٹوٹل رقبہ کہہ لیں، وہ کتنا ہے؟ عرض السماوات والارض، آسمان اور زمین. آسمانوں کے اندر 7 آسمان ہیں، زمین آپ کے سامنے ہے. آج کل ہمیں نئی نئی معلومات مل رہی ہیں کہ فلاں ستارہ، فلاں سیارہ، فلاں اسٹار اتنا اس زمین سے بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج اتنا بڑا ہے، وہ سورج سے اتنے لاکھ گنا بڑا ہے. ایک ایک سیارہ، ایک ایک اسٹار، جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی اس کے انہوں نے نام رکھے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. اگر آپ جائیں دیکھیں، اب یہ کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ حقیقت میں وہ اتنے لاکھ گنا بڑا ہے، آپ اللہ بہتر جانتا ہے. اب سوچئے جنت اس سے بھی بڑی ہے. اور ابھی تک جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک تو ہم جتنی اس کائنات کی وسعت اور کشادگی کا مشاہدہ کر چکے ہیں، یعنی اپنی دوربینوں سے اور اپنے آلات کے ذریعے سے جتنا ہم نے جانچا ہے، تو وہ لگتا یہ ہے کہ پوری کائنات کا 5% ہے. ابھی تو 95% تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اب آپ سوچیں یہاں زمین کے کتنے چھوٹے ٹکڑے کے لیے اور آپ دن اور رات کوشش کرتے ہیں. چند 100 گز کا گھر بنانا ہوتا ہے جس میں انہیں سکون سے رہنا ہوتا ہے. اس بادشاہت کا تصور ذرا کیجئے، اس جنت کا لمحے بھر کے تصور انسان صرف دماغ میں لائے تو کیوں نہ اس جنت کے پیچھے بھاگے، اور کیوں اس دنیا کے پیچھے انسان پھر بیوقوف بن کے بھاگ رہا ہے جو اس کو چھوڑ کے حقیقت میں جانا ہی جانا ہے. اعدت للمتقین، یہ جو جنت ہے یہ بھی تیار کی جا چکی ہے، جیسے جہنم تیار کی جا چکی ہے، یہ بھی تیار کی جا چکی ہے متقین کے لیے. یہ متقین کے اوصاف ہیں جن سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، جن سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، جن سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. وہ جلدی کرتے ہیں معافی مانگنے میں بھی، وہ جلدی کرتے ہیں جنت تک. کوئی بھی عمل ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، جنت میں داخل کرنے والا ہے، اسے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. متقین کون ہیں؟ ان کی مزید صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی 2 انداز سے. ایک ہے اب یہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، ان کے اخلاق کو ذکر کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء. پیچھے تو سود نہ کھاؤ، یہاں پر ہے متقی وہ ہے جو خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے فی السراء والضراء، اچھے حالات میں، کشادگی میں بھی، اور ضراء تکلیف اور تنگی میں بھی. یعنی کشادگی میں تو عام طور پہ سبھی کر لیتے ہیں، جب اللہ نے عطا کیا وہ آپ کی جیب میں ہو تو انسان دیتا ہی ہے. جب حالات تنگ ہوں، جیب میں خود نہ ہو اور اس وقت انسان دے دے کسی کو، یہ اصل میں مزہ اس میں ہے. جب سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی کو بتایا، عورت آئی تھی سوال کر رہی تھی، بھوکی تھی، 2 بچیاں بھی تھیں گود میں، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے اس کو دی، خود بھی بھوکی تھی، تو اس نے اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور دوسری روایت میں شاید وہ الگ واقعہ ہے کہ میں نے 3 کھجوریں دیں تو ایک ایک اس نے بچوں کو دے دی، بچوں نے کھا لی، وہ ایک اس کے پاس ہی تھی، اس نے نہیں کھائی تھی، بچوں نے اس کو بھی مانگ لیا، بچوں کو بھوک لگی، اس نے وہ بھی توڑ کے ان کو دے دی، اس کو خود بھی ضرورت تھی لیکن اس نے پھر بھی دے دی. اور سیدہ عائشہ نے بھی دیا. والذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ ضراء کے اندر خاص طور پر انسان تھوڑی اپنے اندر وصف پیدا کرے، کوشش کرے، پریکٹس کرے کہ اس میں بھی انسان اللہ کی راہ میں دے تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ میرے مسئلوں کو حل کر دے. والکاظمین الغیظ، کاظمین قدم سے، قدم کہتے ہیں پی جانے کو، غصہ پی جانے کو، غصہ پی جاتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے غصہ پی جانا. متقی آدمی غصہ پی جاتا ہے. غصہ انسان کب پیتا ہے؟ جب غصہ انسان کا پیک پر پہنچتا ہے، بالکل غصے سے بھر چکا ہوتا ہے. ایک تو متقی کو غصہ عام طور پہ آتا نہیں، آ جائے تو غصہ پی جاتا ہے. کب پیتا ہے انسان؟ غصہ آتا کب ہے؟ جب سامنے والا آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، جو اصولوں سے ہٹ کر کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے غصے کو اس نے آخری حد تک پہنچا دیا. تو والعافین عن الناس، اور یہ لوگوں سے معاف بھی کر دے، لوگوں سے درگزر بھی کر دیتے ہیں.
اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ انسان غصہ اس وقت پیتا ہے جب غصہ کنٹرول اس وقت کرتا ہے جب پیک پر ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب اس میں انتقام لینے کی طاقت ہو تو والعافین عن الناس، اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتا، اپنی زبان سے چار الفاظ کہہ کے اپنے سینے کے بوجھ کو اس نے ہلکا کر دیا۔ اسی لیے غصے کے وقت انسان ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، یہ ہوش و حواس میں رہتے ہیں، کنٹرول کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، ضبط کر جاتے ہیں، اور یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان بخاری اور مسلم میں ہے کہ وہ آدمی لیس شدید بالسرعہ، وہ آدمی پہلوان بڑا جنٹل مین یا طاقتور آدمی وہ نہیں ہے کہ جو مقابلے میں میدان میں ریسلنگ میں کسی سامنے والے کو گرا دے، وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو گرا دے۔ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کو جو اپنے آپ کو پی گیا، اپنے آپ کو دبا گیا، اپنے آپ کو اس نے ہرا دیا، یہ اصل مرد مجاہد ہے، یہ اصل کنٹرول کرنے والا ہے، یہ اصل جو ہے وہ پہلوان ہے۔ تو والعافین عن الناس، یہ لوگوں سے درگزر کرتے تھے۔ ہاں ایک چیز ہے، حقوق اللہ میں درگزری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ کبھی بھی منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی نے آپ کو کچھ کہا ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اللہ کی حدود کو، حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سختی کے ساتھ سامنے آ کر کھڑے ہونے والی شخصیت ہوتے تھے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ احسان کرنے والے ہوتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے بھلائیاں پہنچاتے ہیں، ان سے تکلیفوں کو ختم کرتے ہیں، یہ محسن ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق۔ پہلی آیت میں اللہ کے ساتھ معاملات، مغفرت من ربکم، دوسری آیت میں لوگوں کے ساتھ، تیسری آیت میں انسان کا اپنے آپ کے ساتھ سلوک ہے، حسن سلوک۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی اس میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک تھا، اب اپنے ساتھ حسن سلوک ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، متقی وہ ہے کہ جب وہ فعلوا فاحشہ، جب یہ لوگ فاحشہ کر بیٹھتے ہیں، فاحشہ او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ان دونوں کے عام معنی تو ہے گناہ کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو سمجھ میں آئی کہ متقی آدمی سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ نے انبیاء کو پاک رکھا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، باقی میں اور آپ جو ہے عام لوگ جو ہے کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، گناہ ہر ایک سے سرزد ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہر ایک سے ہوتی ہے۔ آگے آپ 19 پارے میں پڑھیں گے عباد الرحمن کا اوصاف سورۃ الفرقان میں، اس میں بھی ہے، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اب ایک معنی ہے فاحشہ کا کہ بڑے گناہ کرنا، اور او ظلموا انفسہم چھوٹے گناہ کرنا۔ ایک معنی ہے کہ فاحشہ سے مراد کہ جس کا تعلق، جن گناہوں کا تعلق انسان کے کیریکٹر کے ساتھ ہے، بدکاری کے ساتھ ہے۔ او ظلموا انفسہم دیگر گناہ، بہرحال کسی بھی نوعیت کے گناہ ہوں، ان سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ گناہ ہوتے ہی ان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ متقی وہ آدمی ہو ذکر اللہ، گناہ کرتے ہی ڈر جاتا ہے، اس کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں سیرت کے اندر، کتب حدیث کے اندر، گناہ کر کے جب جرت کے ساتھ صحابہ آ کر کہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے، عورت آ کر کے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ پاک کر دیجئے، اور آپ پھر تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد تک، اور بچے کو ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑا لا کے دینے تک وہ عورت مصر رہی کہ میرے اس گناہ سے مجھے توبہ چاہیے۔ ذکر اللہ، یہ لوگ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کی کثرت انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے ہمیشہ، اور گناہ کے بعد تو خاص طور پر۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے میں نے حدیث سنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ذکر اللہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، شاید کی تلاوت کی، فوراً انسان اپنے گناہ کی توبہ کی طرف پلٹے۔ اسی لیے ہے کہ آگے ہم آیت کے آخر میں پڑھیں گے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں گناہوں کو کوئی معاف کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ عقیدہ انسان کے دل و دماغ میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور وہ پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ یہ ادا اللہ کو بڑی بندے کی پسند آتی ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے۔ اسی لیے اگلے الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اصرار نہیں کرتے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، جو گناہ وہ کر رہے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ اصرار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ گناہ نہیں کرتے، ایک گناہ ہو گیا تو دوبارہ نہیں کریں گے۔
اسرار کا معنی تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک گناہ ایک دفعہ ہو گیا اور دوبارہ وہ نہیں کرتے. یہ ہے، ہاں یہ ہے، اس کو جو دوبارہ کرنا ہے نا اس کو اعادہ معذرت بار بار کرنے کو اعادہ کہتے ہیں، بغیر توبہ کیے. انسان نے ایک دفعہ کیا، پھر کیا، پھر کیا، پھر کیا، اعادہ پلٹنا بار بار. وہ اعادہ نہیں کرتے، ایک گناہ کرتے ہیں اصرار نہیں کرتے کہ اس گناہ کے اوپر قائم رہے، توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد پھر ہو جاتا ہے. وہ نہ اصرار ہے کیونکہ اس گناہ پر وہ مصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، چل رہا ہے. غلطی ہوئی فوراً اللہ کو یاد کیا، معافی مانگ لی، پھر دوبارہ وہی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پھر دوبارہ اللہ سے سچی معافی مانگیں. تیسری بار پھر وہ غلطی ہو سکتی ہے، پھر آپ اللہ سے معافی مانگو. اور اس چیز کا ثبوت احادیث کے اندر موجود ہے. انسان بار بار غلطی کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، بار بار غلطی کر اللہ معاف کرتا ہے. اور یہ انسان کی ایک ہے، ایک نیچر اللہ نے بنائی ہے. لیکن معافی ضروری ہے. ایک گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اور سب سے بدترین مسئلہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے جب انسان اپنے گناہ کے لیے دفاع کرنے کھڑا ہو جائے، اپنے گناہ کا وکیل بن جائے، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے دلائل پیدا کرے، اور خاص طور پر قرآن و حدیث سے. وہ آدمی مارا گیا، وہ آدمی تباہ ہو گیا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہوئے کبھی بھی اصرار نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے مغفرۃ من ربہم. یہ کوشش کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے مغفرت، تو ان کو مغفرت اللہ کی طرف سے اب حاصل ہو جائے گی. بدلے میں اللہ ان کو مغفرت دے گا. پہلے انہوں نے کوشش کی تھی، اب اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ان کو دے دے گا. اور پہلے انہوں نے کوشش کی تھی، مسارعت کی تھی، جلدی کی تھی جنت کی. اللہ نے اب بتایا کہ وجنات تجری، ان کو بدلے میں جنت بھی ملے گی. جس جنت کی صفت یہ ہے کہ اس کے بیچوں بیچ نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ اجر العاملین، کیا خوب ہی، کیا بہترین، کیا مزیدار عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. اس تصور میں تھوڑا سا جئیں، اس جنت کو لا تو نہیں سکتا دماغ میں انسان کیسی ہوگی، لیکن کچھ دنیا کے آپ نے خوبصورت مناظر دیکھے ہوں گے جن کو کہہ دیا جاتا ہے دنیا کی جنت ہے. تو تھوڑا سا انسان کہیں نہ کہیں اس سکون کو، اس کیفیت کو تھوڑا سا تلاش کرے، پھر اس کے لیے کوشش کرے. یہ وقتی چیزیں، دنیا ہے جو زائل ہو جائے گی. یہ متقین کا مکمل تعارف کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، جس بنیاد پر جنگ جیتی جاتی ہے. اب واپس پورا سلسلہ جنگ احد کی طرف آ رہا ہے اگلی آیت سے. قد خلت، یقیناً گزر گئی ہیں تم سے پہلے، سنن، بہت سے طریقے، واقعات، قومیں، تم سے پہلے بہت سی قومیں گزر کے گئی ہیں، بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں. فسیروا فی الارض، لہذا زمین میں چلو پھرو، جاؤ نکلو زمین میں گھومو. فانظروا، اور جا کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے تھا انجام مکذبین، جھٹلانے والوں کا. زمین میں نکل کر ذرا تلاش کر کے دیکھو. مسلمانوں کو اب ایک تسلی ہے، یہ جو تمہیں وقتی تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے جنگ احد میں، یہ پہلے بھی اسی طرح اللہ کا ایک سلسلہ چلتا آیا ہے. پچھلی قوموں کے تاریخ اس سے اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اس قسم کی آیت قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں جس سے تاریخ کا مطالعہ، ماضی خاص طور پر، جس میں انسان ان کی عروج و زوال دونوں چیزیں، ترقی بھی اور بربادی بھی، اس کو بھی پڑھے اور اس کی وجوہات بھی جانے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اگر زمین میں جاتا ہے، گھومتا ہے اس معاملے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. باقی فضول گھومنا پھرنا ایک عیاشی کے لیے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے. اور فضول گھومنا پھرنا، فضول بلا وجہ، ایک انسان نے سفر کو اپنی عادت بنایا ہوا ہے بلا وجہ، وہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو، گھومنے پھرنے کو، بلا وجہ گھر سے باہر رہنے کو تکلیف کا ایک حصہ کرا دیا. بلا وجہ کی ایک تکلیف، السفر قطعۃ من العذاب، عذاب سے مراد یہاں وہ عذاب نہیں ہے، یہاں وہ تکلیفات ہیں. ایک طرح کی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے. انسان اپنے گھر سے، اپنے اہل سے، کھانے پینے سے، بستر سے، ہر چیز سے جدا ہے، اس کو نہ آرام ہے نہ سکون ہے. ذرا نکلو. تو ان کو بھی تکلیفیں آئی تھیں، ان کو بھی پریشانیاں آئی تھیں، ان کو بھی وقتی طور پر تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، تمہیں بھی آیا ہے. تو ھذا بیان للناس، یہ قرآن مجید تو بیان ہے، تفسیر ہے، وضاحت ہے تمام انسانیت کے لیے. پڑھنے والے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ہم نے دیکھے پڑھنے والے اس قرآن سے عجیب عجیب قسم کے استدلالات کرتے ہیں، عجیب عجیب چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یعنی میں نے ایک بات شاید شروع میں بھی عرض کی تھی، قرآن کی تفسیر آپ کو بہت ساری مل جائیں گی،
جو آپ کو کوئی جغرافیہ لحاظ سے تفسیر کر رہا ہوگا، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے، یہ ساری تفسیر ہے ھذا بیان للناس، ساری انسانیت کے لیے، کافر کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی۔ لیکن فائدہ کیا ہے متقین کے لیے؟ جو متقی ہوتا ہے قرآن کو کس نظر سے پڑھتا ہے؟ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب نصیحت ہے متقین کے لیے، جو اس کو پڑھتا ہے۔ اور ہدایت، ہدایت مطلب اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے قرآن سے۔ یہ قرآن کا اصل فائدہ ہے جو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اس کتاب کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، کتاب انقلاب ہے، کتاب وہ ہے، کتاب وہ ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو خود رب العالمین تک نہیں پہنچا رہا اور اپنے آپ کو خود پاک صاف نہیں کر رہا، وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا، اس کو اتنی زیادہ ہدایت اور اتنی زیادہ نصیحت اس قرآن سے نصیب ہوگی، جس کا تقوی جس حساب، یہ تقوی کی بات چل رہی ہے، سارا تقوی بیان ہو رہا ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، وہن کا شکار مت ہو جاؤ، ولا تہینوا، سستی، کمزوری، ولا تحزنوا، غمزدہ مت ہو۔ یہ ابھی وقتی شکست جو ہوئی ہے تمہیں، وقتی نقصان جو ہوا ہے، اس کو کوئی دل میں ڈال کے بیٹھ کے کیا، یا کوئی اللہ کے متعلق عجیب و غریب خیالات، یا کوئی تمہارے حوصلے پست ہو جائے، تم ٹوٹ جاؤ، یہ مت کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی اوپر ہو، تم ہی غالب ہو، تم ہی اونچے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ بالآخر جیت تمہاری ہوگی۔ اس جنگ میں جو وقتی شکست ہوئی ہے اس کو بھول جاؤ، اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہ کرو، سوار کر لیا تو آگے شکست کھاتے رہو گے۔ حقیقی کامیابی چاہیے تو مومن کامیاب ہوگا۔ ان کنتم مؤمنین، معاشرہ اگر پورا مومن ہے تو وہ غالب ہوگا، معاشرے نے غالب ہونا ہے، قوم نے غالب ہونا ہے، مسلمانوں نے غالب ہونا ہے۔ اگر پورے مسلمان بے ایمان ہوں گے یا ایمان میں کمزوری ہوگی، اسی اعتبار سے ان کے غلبے میں بھی کمزوری ہوگی، اور اسی اعتبار سے وہ وہن اور حزن کا شکار ہوں گے، کمزوری کا اور غموں کا شکار ہوں گے، اور اسی وجہ سے ان پر ان کا دشمن کافر غالب آتا رہے گا۔ پھر اللہ نے ایک اور انداز سے تسلی دی۔ یہ ساری تسلیاں اللہ کی طرف سے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وقتی طور پہ، کہ ان کو شکست، اس کے تسلی ہے۔ پھر ان کے اسباب پر تفصیل سے بات ہوگی کہ ایسا ہوا کیوں تمہارے ساتھ، یہ وقتی طور پہ تمہیں جو 70 تمہارے شہید ہو گئے احد میں، ایسا ہوا کیوں؟ ابھی تو تسلی کی بات ہو رہی ہے۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی قرح پہنچا ہے، کوئی زخم پہنچا ہے تمہیں، تو فقط مس القوم قرح مثلہ، تو اس قوم کو بھی ایک زخم پہنچا ہے اسی کے جیسا۔ احد میں اگر تمہارے 70 ہوئے ہیں تو وہاں ان کے بھی 70 ہوئے تھے بدر میں، ان کو بھی وہی زخم آئے تھے جو تمہیں زخم آئے، بلکہ آگے کے قرآن میں آئے گا قد اصبتم مثلیھا، ڈبل۔ تمہارے تو چلو 70 شہید ہوئے، ان کے جو ہے وہ 70 مارے بھی گئے تھے اور قید بھی 70 ہوئے تھے۔ تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو، ان ایام کو، نداولها، ہم پھیرتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ مومنین کو بھی کبھی نیچے کرتے ہیں، ہر دفعہ راحت ہی راحت، جیت ہی جیت، سکون ہی سکون ہو تو سارے آ بھی جائیں گے، اور سارے غرور اور تکبر کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مستقل اللہ کا قانون ہے، ماضی میں بھی مستقبل میں بھی، صرف صحابہ کی بات نہیں ہو رہی۔ اور یہی بات ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کے دربار میں کہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ جنگیں ہوئی ہیں؟ جی ہاں ہوئی ہیں، کیسا رہا معاملہ؟ اس نے کہا کہ الحرب سجال، یہ تو جنگیں تو ڈول کی طرح ہوتی ہیں، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی ادھر والے جیت گئے۔ تو اس نے، ہرقل بڑا زیرک آدمی تھا، لگا یہی جو ہے وہ قوموں، اللہ کا نظام بھی اسی طرح ہے، اور انبیاء بھی اسی طرح آئے ہیں، پچھلی قوموں کا بھی طریقہ یہ رہا ہے، کبھی جیت اور کبھی ہار، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ اس میں اللہ بہت سارے فائدے اللہ کی طرف سے سامنے آتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ اس غزوہ احد میں کیا کیا ہوا، کافر اور مسلمان اور منافق، 3 گروہ تھے، کیا کیا ہوا۔ اب اس تھوڑے سے نقصان سے کیا کیا فوائد سامنے آئے، اس فوائد کے اوپر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر سے خیر نکلتا ہے، برائی سے اچھائی نکلتی ہے۔ وہ اچھائی کیا نکلی؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے، اور اللہ، تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن یہاں پر بہت سے ترجمہ کرنے والے ظاہر کا ترجمہ اللہ ظاہر کر دے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تو سب چیزیں ہیں، لیکن آپ کی اور میری جزا اور سزا اللہ کے علم کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی میری جزا اور سزا، فوائد اور نقصانات، یہ سارے کے سارے دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے اعمال پر ہیں۔ تو اب وہ علم کا ظہور ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے مومنین کو، سچے مومن کون ہیں، پکے مومن کون ہیں،
جو دعوے کر کے آئے تھے جنگ احد میں، وہ پکے مومن کون ہیں؟ پکے مومنوں کو الگ کرنا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے شہداء بھی بنانے ہیں۔ شہید کب ہوگا؟ جب جنگ میں نقصان ہوگا۔ 70 یہ جو شہید ہوئے، اس شہادت، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ جو جہاد کے فوائد میں نے ذکر کیے تھے جو پہلے قوموں میں نہیں تھے بعد میں ہوئے، جہاد کے فوائد ہیں۔ شہید کا جو اجر ہے، شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس غزوے میں شریک ہو کر جب وہ شہادت حاصل کرتا ہے، وہ اس نقصان کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، مومنوں میں پکے مومن الگ ہو گئے، شہداء بھی سامنے آ گئے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے تمحیص کر دی ان لوگوں کی، اور تاکہ تمحیص کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ایمان لے۔ تمحیص کا ایک سادہ سا معنی ہوتا ہے چھانٹی کرنا، صاف کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے پاک کرنا۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا بنو سلمہ بنو حارثہ، وہ تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، کچھ اور کسی کی کوئی کوتاہیاں تھیں جو آگے تذکرہ آئے گا، ان کے کچھ معاملات تھے جو جنگ میں ہوئے، تو ان گناہوں سے پاک صاف بھی اللہ نے کچھ سبق بھی سکھانے تھے مومنوں کو۔ دیگر کچھ مومنوں کے سامنے اسباق بھی آنے تھے، وہ اسباق بھی اسی طرح آنے تھے کہ یہ تم غلطی کرتے، اس غلطی کا نقصان آتا تو پھر تمہیں سمجھ میں آتا کہ غلطی سے کیسے سبق سیکھا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا گروہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے، برباد کر دے، اور کافر بالآخر رسوا ہو کے وہاں سے میدان احد سے بھاگ کر نکلے۔ تو تمحیص کے بعد کافر بھی جدا ہو گئے، کافر تو الگ تھے، منافقین بھی جدا ہو گئے، مومن بھی جدا ہو گئے، مومنوں میں جو بچ کر آنے والے تھے ان کا بھی مقام اور مرتبہ بیان ہو گیا، شہداء کا بھی مقام اور مرتبہ بیان ہو گیا۔ یہ سارا کا سارا اسی ایک اس نقصان سے تھا جو مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے وقتی جنگ میں۔ اور یہ انسان کے لیے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ویسے بھی انسان معاملات کے اندر، دین کے معاملات کے اندر اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی انسان کو سزا ہو تو اسے وہ جانچتا ہے۔ یہاں پر یہ صرف ابتلا تھی، اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں نا، تو ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، یا پھر وہ ہوتی ہے عقوبہ، سزا جس کو کہتے ہیں، یا پھر انسان کے لیے وہ تطہیر کا باعث ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کرتی ہے۔ انبیاء کے لیے جو ابتلاات تھیں وہ ابتلاات تھیں، پریشانیاں، مصائب، وہ ان کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ کسی گناہگار پر جو آتی ہیں وہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں، اور کسی بدبخت پر آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی سزا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مصائب اللہ کا ایک قانون ہے، قانون ابتلا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا گمان کر لیا، تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اس انداز کا اسلوب آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، پچھلی قوموں کا معاملہ، اللہ نے ان کو کیسے آزمایا، ان کو جہاد میں، تکلیفوں میں جھنجھوڑا گیا۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اسی انداز کا یہاں پر بھی ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ جنت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے لیے دنیا میں امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تک اللہ نے نہیں جانا، نہیں ظاہر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ نے نہیں ظاہر کیا، نہیں جانا ان کو جو صابرین ہیں۔ اس امتحان کے ذریعے سے گزر کر صابر، مجاہد، یہ سب لوگ سامنے آئیں گے۔ اگر اس امتحان سے نہیں گزرا تو یہ سب لوگ کیسے، ان کی الگ الگ کیٹیگریز کس طرح سے بنیں گی؟ تو امتحانات آتے ہیں، امتحانات میں انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور یقیناً تھے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، من قبل ان تلقوا، اس لشکر کے، اس دشمن کی ملاقات سے پہلے تمہیں موت کی بڑی آرزو، موت سے مراد شہادت، موت کی تمنا منع ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مصائب کی وجہ سے کسی بھی شخص کی اجازت نہیں ہے۔ سنن نسائی، دیگر کئی کتب حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ انسان کسی مصیبت، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر موت کی تمنا، کاش میں مر جاتا، کبھی موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اگر کبھی ایسی زندگی تنگ ہو جائے تو اللہ سے دعا کرے، اللہم احینی اذا کان الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، جب مرنا بہتر ہو اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے، لیکن موت کی تمنا نہ کرے۔ شہادت کی تمنا جائز ہے، بلکہ کرنی چاہیے، جائز کیا ہے، انسان کو یہ تمنا، آرزو دل میں خواہش رکھنی چاہیے، ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ مرنا تو ہے ہی ہے نا بھائی، ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، انکار تو نہیں ہے۔
تو ایسی سستی موت مرنے کا کیا فائدہ؟ انسان قیمتی موت مرے کہ جس میں خون کا قطرہ گرے بعد میں مغفرت پہلے ہو، جس میں استقبال ہو، آگے پروٹوکول ہو، انسان کو آگے اعزازات سے اللہ نوازے، اس کے لیے انسان کو دنیا میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو تم ملنے سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے اس لشکر کے سامنے، اور لوگوں نے کی تھی، جو خاص طور پر وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ بدر آپ جانتے ہیں بدر غزوہ نہیں تھا، تو کوئی نفیر عام نہیں تھی کہ سب نکل چلو۔ عہد کا موقع آیا تو جب اللہ کے سے مشورہ کیا تھا نا، یہ صحابہ بھی بڑے بڑھ چڑھ کر تھے، نہیں باہر نکل کے لڑیں، باہر نکل کے لڑیں۔ انس بن نضر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے اب موقع دیا اس جنگ میں شرکت کا، بدر میں نہیں شریک ہوئے تو بدر کے بعد انہوں نے کہا اگر اب کوئی موقع آیا تو اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ جملہ بہت بھاری تھا، بہت بڑا تھا۔ جنگ میں شریک ہوئے، اور جب وہ خاص کٹھن مرحلہ آیا نا، جس وقت وہ مشرکین نے حملہ کیا پلٹ کر، اور وہ جبل رمات والوں کو اس 10 اوپر کے شہید کیا اور پھر نیچے، تو پاؤں سب کے اکھڑ گئے تھے۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں بھی واپس نکل کے اس جھنڈ میں سے نکل کر آ رہا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ یہ آگے کی بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ آگے تو موت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تم جاؤ، مجھے ابھی جانے دو۔ جب معاملہ نپٹا، جنگ ختم ہوئی، تو ان کو جو پہچانا گیا انس بن نضر کو، یہ انس بن مالک کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن نے پہچانا تھا۔ کوئی شناخت کے قابل ان کا وجود نہیں بچا تھا۔ ہاتھ کے جسم کے انگلی کے پورے کے اوپر ان کے ایک یہاں پر ایک مسا ہوا تھا، کالے رنگ کا نشان تھا، جس سے پہچانا یہ میرا بھائی ہے۔ باقی جسم پر کوئی 80 سے زیادہ یعنی لا تعداد تیر، برچھی اور تلوار کے اور عجیب عجیب قسم کے زخم پڑے ہوئے تھے۔ ناقابل شناخت جسم تھا، اپنی شناخت اس دنیا سے شخص مٹا کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آیت ہے سورہ احزاب میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو دعوے کیے تھے، اللہ کے سامنے وعدے کیے تھے، وہ انہوں نے سچے کر دکھائے۔ کچھ تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں، لیکن یہ اپنی بات سے پھرے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی صداقت کی، یعنی یہاں تو انسان کا شناخت ختم ہو گئی، لیکن وہاں وہ اللہ کے بارگاہ میں انسان زندہ ہو گیا، وہاں وہ شہید بن کے زندہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں مشہور ہو گیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم نے موت کی پہلے تمنا کی تھی لشکر کے ملنے سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اس کو دیکھ لیا ہے موت کو، اور اس وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پورا منظر تمہاری اس حال میں کہ پورا منظر تم اب دیکھ رہے ہو، پورا سینیریو تمہارے سامنے ہے، پورا سین تمہارے سامنے ہے، موت تمہارے سامنے ہے۔ شہادت کی تو تمہیں تمنا تھی، یہ شہادت ملنی کیسی تھی؟ انس بن نضر کا جو میں نے بیان کیا ہے، یہ اگر گھمسان کی جنگ نہ ہوتی، آگے نظر نہ آ رہا ہوتا، تو کیسے یہ امتحان کیسے کلیئر ہوتا؟ یہ اللہ کے جو حکمتیں تھیں، جو پہلے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی مومنین کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بیان کیے، پھر اب آگے آئے گی وجوہات پہ بات کی ایسا ہوا کیوں۔ یہ کوئی اللہ کا ظلم نہیں تھا، غلطیاں تمہاری تھیں، لیکن ان غلطیوں میں سے بھی فوائد اللہ نے تمہیں بتایا کہ یہ فائدے تمہیں حاصل ہوئے۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص رسالت ہے۔ آپ کو اللہ نے ساری انسانیت سے، سارے امت سے جو الگ کیا ہے، وہ رسالت کے ساتھ کیا ہے، اور خاص ایک امتیاز دیا ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، باقی آپ انسان ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ بتائیے میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، فرق فارق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز ہم سے جدا کر دیتی ہے۔ باقی یہ چیز ایسی ہے کہ جس نے ایسا جدا کیا کہ سب سے افضل ترین انسان آپ کو بنوا دیا ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے، اور سب سے جنت میں اعلیٰ مقام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو مقام وسیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آدمی کو ملے گا، مجھے امید ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے ہی عطا کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انسان ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول، یہ رسولوں کا سلسلہ آپ سے پہلے بھی جاری رہا ہے۔ افإن مات، کیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جائیں، انتقال فرما جائیں، مات یموت، موت، میت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم مرنا کہتے ہیں، موت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہم تو خیر موت مرنا یہ تھوڑا ہمارے لیے غیر مہذب لفظ ہے، ورنہ عربی زبان میں کوئی غیر مہذب نہیں ہے۔ انک میت و انہم میتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت، آپ نے بھی وفات پانی ہے، انہوں نے بھی
جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال ہو وہ لفظ مشرکین کے لیے بھی استعمال، میت میتون، تو یہ کوئی بیعت بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ بحیثیت انسان آپ کا یہ مقام آنا ہے کہ آپ نے دنیا سے، اور یہ آیت آپ جانتے ہیں سب کے سب، تو بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر جب اپنے تھوڑے سے وقتی طور پر ان کا ہوش باقی نہ رہا، انہوں نے کہا جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کو مار دوں گا، سیدنا ابوبکر صدیق نے یہی آیات جو 2 آیات پڑھی ان میں سے ایک آیت یہی تھی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل افإن مات أو قتل۔ سیدنا عمر کہتے ہیں سمجھ میں ایسا لگا کہ آیت نازل ہی آج ہوئی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، جی نہیں رہا ہوتا، ان کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اس سچویشن کے اندر آ نہیں رہا ہوتا، جب وہ آتا ہے اس کو لگتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ تو یہ آیت گزری تو تھی لیکن کبھی ذہن میں شعور میں نہیں آیا کہ یہ بھی ہوگا، کبھی تصور میں نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی ہم گزاریں گے۔ کہتے ہیں بس وہاں جب مجھے پتہ چلا اس وقت پھر میرا جسم قابو میں نہ رہا اور میں گر پڑا، پھر مجھے پتہ سمجھ میں آ گیا کہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ تو افہیم مات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا جائے او قتل یا ان کو شہید کر دیا جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، عاقب سے ایڑیوں کو کہتے ہیں، تم واپس بالکل دین اسلام سے پلٹ کے باہر نکل جاؤ گے، یعنی اسلام کیا صرف تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لائے ہو یا اللہ کی وجہ سے لائے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لائے ہو۔ یہ بات جو ہے وہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک اور تھوڑا سا شکست کے اسباب میں ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب یہ حال بنا، یہ کیفیت بنی، مسلمانوں پر حملہ ہوا تو ایک افواہ پھیلی اور شیطان کی طرف سے آواز اٹھی اور پھر اس آواز کو بلند کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، مشرکین نے کہا ہم نے قتل کر دیا، محمد قتل ہو گئے، اور وہ اعلان بھی کیا انہوں نے، ابو سفیان نے اعلان بھی کیا جو اس وقت مشرکین کی طرف سے تھے، انہوں نے تو آواز لگا کر پوچھا افیکم محمد، کیا محمد زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب مت دینا۔ اب جب یہ جواب نہیں کیا نا، وہ تو بکھرے ہوئے تھے، جن تک یہ آواز نہیں پہنچی وہ سمجھے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ ایک تصدیق بھی، افیکم ابو بکر، اس نے اگلا جملہ پوچھا ابو بکر ہیں؟ آپ نے جواب نہیں دینا۔ وہاں سے پھر آواز آئی کہ افیکم عمر، عمر بھی بچا یا وہ بھی چلے گئے؟ آپ نے جواب مت دینا۔ اس نے پھر اپنی جیت کا نعرہ لگایا، اولو ہم تو جیت گئے، ہمارا غل بت جیت گیا، اللہ ہار گیا۔ یہاں آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو بات جہاں ہماری ذاتوں پر تھی وہاں تو تھی، یہ تو اللہ کے اوپر، شرک کے اوپر، شرک مشرک بتوں کی جیتنے کی بات، اس کا جواب دو۔ تو فوراً یہاں سے پھر جواب دیا کہ اللہ اعلیٰ واجل، کوئی جیتا ویتا تمہارا حبل نہیں ہے، اللہ ہی اعلیٰ ہے اور اللہ ہی اجل ہے، بزرگ و برتر ہے، اور سارا سسٹم اسی کے پاس ہے۔ یہ چیز جب ہوئی تو بہت سے مسلمانوں کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے، بھائی اب لڑکے جی کر کرنا کیا ہے، اللہ کے نبی رہے نہیں، تو یہ حوصلوں ان کے پست ہوئے۔ اس کی وجہ سے بھی کچھ شہادتیں، کچھ لوگ حوصلوں کو پست کر کے اس طرف چلے گئے۔ باقیوں کو اللہ نے اب تنبیہ کی کہ یہ دین جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے نہ رہتے تمہارا دین سے واپس پلٹنا، بھاگنا درست نہیں ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو مرتدین زکوٰۃ سے، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کے خلاف جہاد کیا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، دین سے پھر جاتا ہے، دین میں آیا اور چلا گیا، تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس نے ایسا کیا اس نے اپنا نقصان کیا، جو گناہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور جو دین پر قائم رہا، جس نے عمل کیا ایسے مشکل موقعوں پر، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ ایسے شاکرین کو خاص بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی اس معاملے، اس موقع پر بھی اللہ کے دین کو تھام کے رکھا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنا قاعدہ ذکر کیا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی جان کے لیے نہیں ہے کہ وہ مر جائے، الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ اور کتاب مؤجلہ، یہ بات مکتوب ہے، یہ مؤجل، سب کے اجل جو ہے، سب کے مرنے کے وقت جو ہے وہ مکتوب ہے، لکھے ہوئے ہیں، اس حکم الہی کے بغیر کسی کی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وقت ہے، تمہارا بھی وقت ہے، تو یہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اب ایک اور سبب جو اہم ہے، جس کی وجہ سے کچھ شہادتیں ہوئیں، ایک تو وہ جو اسباب پر میں نے کہا نا بات ہوگی، تو پہلا سبب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے۔ جب حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے نا، جنگ میں ٹوٹ جاتا ہے آدمی اندر سے، تو پھر تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ
آگے اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اگلی آیات میں ہی، آگے چند آیات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ باقی یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص دنیا کا فائدہ ثواب چاہتا ہے، یعنی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اپنے دنیا کے معاملات چاہتا ہے، تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، دنیا سے کچھ نہ کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ جو مال غنیمت لینے کے لیے اوپر سے اترے تھے، دنیا ان کو نظر آئی تھی، جس کو دنیا چاہیے اس کو دنیا مل گئی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس دنیا سے بھی دیتے ہیں، اس کا ایک ترجمہ ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اسے ہم دنیا سے بھی دیتے ہیں، یعنی دنیا والے کو صرف دنیا ملتی ہے، آخرت والے کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس کی نقصان میں جائے گی اور دنیا میں وہ صحیح سے نہیں جی سکے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم بہت اچھا بدلہ دیں گے شکر گزار اپنے بندوں کو۔ پھر تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کی ہے، اور ایک پچھلی اقوام کا تذکرہ کیا۔ ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا، اذان ہو رہی ہے، تو یہیں پر انہی آیات تک اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سبق کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کہ جس سب کا خود ایمان نہیں ہے نا، جو خود کافر ہے، اس کی بات کو دین کے معاملے میں نہ سنا کرو۔ تم نے ان کی باتوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ آپ قرآن مجید مکمل اٹھا کے پڑھ لیں، مسلمانوں کو جہاں جہاں نقصان ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ دار یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو قرار نہیں دیا، اس کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تقل لو، یہ نہ کہو کاش میں ایسا کر لیتا، فإنها تفتح عمل الشیطان، یہ جو کاش کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہو، جو ہو گیا کہو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا تھا، ہونا تھا، ہو گیا۔